السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فعن عقبة بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج فقلت أو قيل له فقال كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته رواہ البخاری۔ ابھی آپ کے سامنے صحیح بخاری کی ایک روایت پڑھی گئی ہے۔ راوی حدیث عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم العصر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی۔ فأسرع ثم دخل البیت فلم یلبث ان خرج، عصر کی نماز کے فوراً بعد آپ گھر میں داخل ہو گئے۔ یعنی آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ نماز پڑھنے کے بعد اپنے مصلی پر مقتدیوں کی طرف رخ کرتے تھے اور کچھ دیر بیٹھتے تھے، کچھ نصیحت کرتے تھے، کبھی آپ کسی سوال کرتے تھے یا کسی کے سوال کا جواب دیتے تھے۔ بہرحال آپ مصلی بیٹھتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے یا کچھ نصیحت کرتے تھے یا پوچھتے تھے۔ لیکن اچانک آپ نماز پڑھانے کے بعد فوراً تیزی سے گھر چلے گئے۔ حدیث کے الفاظ پہ غور کریں، فأسرع، آپ نے جلدی کی، یعنی نماز پڑھانے کے بعد تیزی سے نکلے۔ ثم دخل البیت، پھر آپ گھر میں داخل ہو گئے۔ فلم یلبث ان خرج، اور گھر میں بھی نہیں رہے، فوراً وہاں سے آپ نکل گئے۔ فلم یلبث، ٹھہرے نہیں، رکے نہیں، ان خرج، یہ کہ آپ نکل گئے، یعنی گھر گئے اور گھر سے فوراً نکل گئے۔ تو اب یہ صحابہ کرام نے منظر دیکھا کہ مسجد سے جلدی نکلے اور فوراً گھر گئے اور گھر سے بھی فوراً نکل گئے، کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ فقلت او قیل له، راوی حدیث کہتے میں نے سوال کیا، میں نے کہا، او قیل له، یا آپ سے کہا گیا، یعنی میں نے پوچھا یا دوسرے لوگوں نے پوچھا، آپ کیوں ایسا جلد بازی کر رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ فقال كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاملہ یہ ہے کہ میں گھر کے اندر سونے کا ایک ٹکڑا صدقہ میں سے چھوڑ آیا تھا، یعنی کچھ مال آیا تھا تو اس کو میں تقسیم کر رہا تھا، تو تقسیم کرتے کرتے سونے کا ایک ٹکڑا باقی رہ گیا تھا، تو اب وہ باقی رہ گیا تھا۔ فکرہت ان ابیتہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس چیز کو ناپسند کیا کہ وہ چیز باقی رہے، ان ابیتہ، کہ میں اس کے ساتھ رات گزاروں، یعنی وہ مال میرے گھر میں رات بھر رہے، مجھے یہ بات پسند نہیں آئی، میں نے اس کو ناپسند کیا کہ اسے تقسیم کیے بغیر رات گزاروں۔ فقسمتہ، تو میں نے اس کو تقسیم کر دیا۔ فکرہت، میں نے ناپسند کیا، یعنی مجھے یہ اچھا نہیں لگا، مجھے پسند نہیں آیا کہ ان ابیتہ، کہ میں اس سونے کے ٹکڑے کے ساتھ رات گزاروں، یعنی میرے گھر میں وہ مال باقی رہے۔ فقسمتہ، تو میں یہاں جلدی سے نکلا اور جلدی گھر گیا اور اس کو تقسیم کر دیا تاکہ مستحقین تک، غربا و مساکین تک وہ مال پہنچ جائے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ کتنا واضح مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آیا تو آپ نے مال کو سمیٹ کر کے خزانہ نہیں بنایا، بلکہ فوراً اس کو تقسیم کر دیا، فوراً اس کو تقسیم کر دیا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے اور ذمہ داروں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، بہت بڑی نصیحت ہے۔ کیا ہے وہ؟ کہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا، نیکی کا کام کرنا ہے، فوراً کرنا ہے، تیزی سے کرنا ہے، تاخیر نہیں کرنا ہے، لیٹ نہیں کرنا ہے۔ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، آپ کا معمول کیا تھا؟ آپ مسجد میں بیٹھتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے،
یا کسی کو کوئی سوال اس کا جواب دیتے تھے، یا آپ کسی سے پوچھتے تھے، کچھ سوال کرتے تھے. لیکن یہاں پر آپ نے اپنے معمول اور اپنی عادت کے خلاف جلدی اٹھے اور جلدی سے گھر میں گئے اور جلدی سے لیا اور فوراً گھر سے باہر آئے. پھر کہا کہ اصل میں میرے پاس مال بچا تھا تو اس کو تقسیم کرنا تھا. میں نہیں مناسب نہیں سمجھا، میں اپنے لیے پسند نہیں کیا کہ وہ مال میرے گھر میں رات میں رہے. فوراً آپ نے تقسیم کر دیا. نیکی کے کاموں میں سبقت کرنا، جلدی کرنا، تاخیر نہیں کرنا. اور ذمہ داروں کے لیے اس میں ایک بہت بڑی نصیحت کیا ہے کہ مال کو خزانہ بنا کے نہ رکھیں. مال کو خزانہ بنا کر کے نہ رکھیں. بیت المال میں بہت پیسہ جمع ہے، اس کا کوئی استعمال نہیں، کہ پیسہ پڑا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، اکاؤنٹ پہ جمع ہے. مستحقین تک، غربا و مساکین تک فوراً پہنچائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خزانہ بنا کے نہیں رکھا. جو مستحقین ہیں، جو کمزور اور غریب ہیں، نادار ہیں، اس میں جلدی سے اس کو آپ نے تقسیم کر دیا. آپ نے کیا کہا؟ میں ناپسند کیا کہ میں اس کو اس کے ساتھ رات گزاروں. یعنی مال کو خزانہ بنا کر کے جمع کر کے نہیں رکھا، بلکہ جو مستحقین ہیں، جو نادار ہیں، غریب محتاج ہیں، ان کے درمیان تقسیم کر دیا. ذمہ داروں کے لیے حدیث اور یہ واقعہ بہت بڑی نصیحت ہے کہ بہت سارے لوگ بیت المال کے خزانے کے، بیت المال کے ذمہ دار ہیں، لیکن وہ خزانہ بنا کے رکھے ہیں، غریبوں اور محتاجوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں. یہ واقعہ ان کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.